اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے معزز ناظرین و سامعین، آپ تمام کی خدمت میں آپ کے اس خادم کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ انجمن طلبہ اسلام میری مادر فکری اور وہ گہوارہ کہ جہاں سے ہمیں ہر لمحہ ہر لحظہ سکون اور اطمینان کی دولت محسوس ہوئی ہے، اس میں پلنے والے میرے سارے احباب، کارکنان انجمن، ذمہ داران خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور میری نیک دلی خواہشات انجمن طلبہ اسلام پاکستان کی مرکزی قیادت، قائد طلبہ، سیکرٹری جنرل صاحب، دیگر سارے احباب جو کابینٹ میں شامل ہیں، اور بالخصوص ساؤتھ پنجاب کی جتنی کابینہ ہے، میری مراد سالار طلبہ جناب ثاقب عوان صاحب اور فخر طلبہ جلیل کھوسہ صاحب اور ان کی ساری ٹیم، جن کی وساطت سے آج مجھے آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے، جو کہ یقینی طور پر ایک محبت اور خلوص کی کاوش ہے جو ہمارے بھائی عطاء المصطفیٰ نوری صاحب کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اور عطاء المصطفیٰ نوری صاحب کے بارے میں صرف میں ایک جملہ کہوں گا کہ مجھے یاد ہے وہ سب ذرا جب پنجاب یونیورسٹی کے اس ایوان کے اندر جب ہم ایک کوشش اور کاوش میں، سلیمان گجر صاحب کا شاید سیشن تھا، ہم مصروف تھے، اور اس وقت آپ کے ساتھ میری جتنی معیت رہی، جتنی صحبت رہی، وہ آج بھی مجھے سب کچھ یاد ہے۔ جہاں تک انجمن طلبہ اسلام جنوبی پنجاب کا تعلق ہے تو میں اسے اپنا گھر سمجھتا ہوں۔ وہ جب میرے پاس ذمہ داری تھی تو اس وقت احسان جٹ صاحب ناظم پنجاب تھے، اور ان کے ساتھ جتنی کوشش اور جتنی تگ و دو جنوبی پنجاب کے دوستوں نے کی، اگر میں سب کے فردن نام لوں گا تو شاید وہ تاریخ کے سارے اوراق ایک دم میری نگاہ کے سامنے کھل گئے ہیں اور میری یادیں تازہ ہو گئی ہیں، اور مشام جاں اس ماحول سے ایک دم معطر ہو چکا ہے۔ تو میں انجمن طلبہ اسلام جنوبی پنجاب کی ساری قیادت، کارکنان، ذمہ داران، سابقین کا اس لیے بھی مشکور ہوں کہ جب میری ذمہ داری تھی اس وقت آپ لوگوں نے جس محبت سے، جس خلوص سے مجھے نوازا تھا، وہ سب کچھ آج بھی میرے دامن میں بالکل اسی طرح سے محفوظ ہے، اور میرے عقل و شعور میں آج بھی وہ خوشبوئیں بکھیر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے۔ آج جو مجھے موضوع کہا گیا اور آپ لوگوں سے مخاطب، میرے لیے تو یہی بڑی سعادت ہے کہ بولنے والے شخص کو سامعین مل جائیں تو یہ اس کے لیے ایک بڑا معنی رکھتا ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ جن کے ساتھ ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور یقیناً انجمن طلبہ اسلام کے سابقین بھی ابھی شامل ہو چکے ہوں گے، حاضرین شامل ہو چکے ہوں گے، قیادت شامل ہو چکی ہوگی۔ میں سب کے سامنے میری کوئی حیثیت تو نہیں ہے، ایک طالب علم کی حیثیت سے جو موضوع مجھے دیا گیا، میں اس مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر کوئی اس طرح سے روشنی ڈال سکوں جو میرے لیے بھی اور میرے سامعین اور انجمن طلبہ اسلام کے تمام کارکنان کے لیے بھی شاید زندگی میں کوئی پیش خیمہ ثابت ہو سکے، اور ہم اچھے اخلاق اور اچھی عادات کے حامل بن جائیں۔ جو موضوع مجھے کہا گیا تھا وہ موضوع یہی تھا کہ اخلاق حسنہ یا اخلاقیات کا انسان کی زندگی میں کیا کردار ہے۔ اچھا، سب سے پہلے اس موضوع کو جاننے کے لیے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اخلاق کہتے کسے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ دنیا علم کا ایک خوبصورت نام، آپ نے اس کی تعریف ایک نقل فرمائی ہے کہ فالخلق عبارۃ عن حیۃ فی النفس راسخۃ عنہا تصدر الافعال بسہولۃ ویسر من غیر حاجۃ الی فکر رؤیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو خلق ہے یہ نفس کی اس راسخ کیفیت کا نام ہے جس کے باعث اعمال بڑی سہولت اور آسانی سے صادر ہوتے ہیں، ان کے ظاہر کرنے کے لیے سوچ و بچار کے تکلف کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ تو اخلاق کی تعریف ہوگی۔ اب اچھا، اخلاق حسنہ کیا ہوتے ہیں؟ اخلاق حسنہ سے مراد وہ عادات اور وہ خصوصیات ہیں جو ایک انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، جن کے مطابق انسان اپنی زندگی میں اٹھتا بیٹھتا ہے، بولتا چالتا ہے، لوگوں سے لین دین کرتا ہے، معاملات طے کرتا ہے۔ عبادات سے ہٹ کر جتنی بھی زندگی حضرت انسان گزارتا ہے وہ اخلاق کے دائرے میں آتی ہے۔
اب یا تو وہ اخلاق اچھے ہوں گے یا وہ اخلاق برے ہوں گے، یعنی عادات اچھی ہیں تو ہم اس کو اچھے اخلاق کہیں گے، عادات بری ہیں تو ہم اس کو برے اخلاق کہیں گے۔ لیکن اخلاق حسنہ، برے اخلاق کیا ہیں وہ چونکہ میرے موضوع سے ریلیونٹ نہیں ہے آج کی اس نشست میں، ممکن نہیں کہ اس سارے کا احاطہ کیا جا سکے۔ جو اچھی عادات ہیں وہ اچھے اخلاق کہلاتے ہیں، اور اچھے اخلاق کو ہی اخلاق حسنہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، اخلاق حسنہ میں وہ کون سی عادات ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جن کو بجا لانے سے انسان کی زندگی پر اس کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ بے شمار چیزیں ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک چیزیں جو میری دانش کے مطابق ٹھیک ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کو نفیس ہونا چاہیے، اس کا کپڑے، اس کے شوز، اس کا ظاہری وضاقتہ، وہ ایک نفاست پسند انسان ہونا چاہیے۔ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ میں جس شخص کے پاس بیٹھا ہوں یہ گندا انسان نہیں ہے، یہ نہاتا ہے، یہ وضو کرتا ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، اس کے کپڑوں سے سمیل نہیں آ رہی، کپڑے کسی ایسی جگہ سے پھٹے نہیں ہیں کہ جو اس کی شخصیت پر ایک داغ ثابت ہو۔ تو نفیس ہونا سب سے پہلی اخلاق کی وہ سیڑھی ہے کہ جس کے اوپر چڑھ کر آپ اخلاق کی عمارت کے اوپر جلوہ افروز ہو جاتے ہیں۔ گفتگو کا اچھا ہونا، بردباری، برداشت، غصے کا نہ پایا جانا، کسب حلال، بااعتماد شخصیت کا مالک ہونا، یہ سارے اخلاق حسنہ میں آتے ہیں۔ ہمارے لیے خوش قسمتی ناظرین کرام و سامعین کرام یہ ہے کہ ہم اس حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک کے اندر، آپ کی شخصیت عظمیٰ کے اندر بے شمار اوصاف پائے جاتے تھے، لیکن جتنی اہمیت اخلاق حسنہ کا تھی اور جتنا زور آپ نے اخلاق حسنہ کی تربیت کے اوپر دیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو، اتنا اسلام کے دامن میں کوئی اور ایسی چیز نہیں ملتی جس کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوکس فرمایا ہو۔ اور خود کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ ساری زندگی دعا فرماتے رہتے تھے۔ آپ تو اخلاق حسنہ کے مالک تھے ہی، ہم اس طرف آتے ہیں، لیکن آپ خود دعا فرماتے رہتے تھے۔ دعا کیا فرماتے تھے کہ اے اللہ بہترین اخلاق کی طرف تو میری رہنمائی فرما، تیرے سوا بہترین اخلاق کی طرف کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور برے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے، کیونکہ تو ہی اخلاق کو مجھ سے دور کر سکتا ہے جو برے اخلاق ہیں۔ اس دعا کا مانگا جانا یہاں سے ہمیں کیا واضح ہوتا ہے؟ بالکل کلیئر سی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کے حضور، آپ کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، رزق نہیں مانگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر طائف کے لوگوں نے پتھر پھینکے، بد دعا نہیں مانگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خاندان کی طرف سے مختلف مشکلات اور صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کے بارے میں کوئی اظہار نہیں فرمایا۔ آپ بہت کم دعا فرمایا کرتے تھے، کیونکہ ذات محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو رشتہ محبوبیت تھا اپنے رب ذوالجلال کے ساتھ، اس رشتے کی نزاکت کا تقاضا یہ تھا کہ محبوب کبھی اپنے محب کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ لیکن جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کچھ مانگتے تھے اپنے رب سے تو وہ چیزیں بڑی اہمیت کی حامل قرار دی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز اخلاق حسنہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے تھے الہی مجھے اخلاق حسنہ اور عطا فرما، اور مجھے جو برے اخلاق ہیں ان سے میری ذات کو محفوظ فرما۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ جس شخص میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان کے مطابق اخلاق حسنہ پائے جاتے ہیں اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے، اور اس کی زندگی میں اگر اخلاق، کیوں کہا جاتا ہے کہ اخلاق کا پیکر انسان کو ہونا چاہیے، کیوں کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنی کا چاہیے، کیوں کہا جاتا ہے کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام برداشت فرماتے تھے آج ہمیں بھی برداشت کرنا چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اخلاق ایمان کے اس درجے پر انسان کو لے جاتا ہے جس پر شاید عبادات بھی نہیں لے کر جاتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نبوی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ جس شخص کا خلق بہترین ہوگا، یعنی جو اچھے اخلاق کا مالک ہوگا، تمام مومنوں سے اس کا ایمان اعلیٰ اور اکمل ہوگا۔ یعنی اگر مومنین اکٹھے کر لیے جائیں تو ویسے تو انسانوں میں مومن اچھا ہے نا، اور صاحب ایمان کا بڑا مقام ہے، لیکن جب زیادہ صاحبان ایمان اکٹھے ہو جائیں اور ان کے درمیان کسی کو فوقیت دینی ہو، ان کے درمیان برتری قائم کرنی ہو، ان کے درمیان کسی کو اعلیٰ قرار دینا ہو، تو اس کا ایک ہی پیمانہ
حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور وہ پیمانہ اخلاق ہے کہ جس کے اندر اخلاق پائے جائیں گے وہ تمام مومنین سے اعلیٰ اور برتر ہوگا۔ اور پھر عبادات اپنی جگہ پر ہیں، نماز پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، روزے کی جزا خود اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی ذات کو قرار دیا ہوا ہے، زکوٰۃ دیں، صدقہ خیرات کریں، اللہ راضی ہوتا ہے۔ لیکن اخلاق ایک ایسی عبادت ہے، اخلاق حسنہ ایک ایسا مقام انسان کو عطا کرتے ہیں جو شاید عبادات سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ انسان اپنے اخلاق کے باعث اس درجہ پر فائز ہو جاتا ہے جو رات بھر ذکر الہی میں کھڑے ہونے والے اور عمر بھر روزہ رکھنے والے کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ روزہ رکھنے کی جزا کیا ہے اور قیام کی جزا کیا ہے یہ تو آپ سارے سامعین اور ناظرین جانتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں مصلی عبادت پہ کھڑے ہونا اپنی جگہ اہم ہے، اور پھر ایک روزے کی جزا یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے صوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں، لیکن وہ تو ایک روزے کی جزا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ عمر بھر جو شخص روزے میں رکھا، ساری زندگی بھوک پیاس اللہ کے لیے برداشت کرتا رہا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ساری زندگی بھوکا رہنا ایک طرف، ساری رات قیام میں گزار دینا ایک طرف، لیکن جو شخص اخلاقیات کا حامل ہے، جو لوگوں سے اٹھتے بیٹھتے بات کرتے سوچتے معاملات طے کرتے اچھی عادات اپنے اندر شامل کر لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ان دونوں عبادات سے، رات بھر قیام اور ساری زندگی روزہ، ان دونوں سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور پھر اخلاقیات کیا ہیں؟ حالانکہ ہمارے ساتھ ہے، اس کا انسان کی ذات کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے۔ مثلا کھانا میں نے ہے، پینا میں نے ہے، سلام کسی سے میں نے لینا ہے، گفتگو میں نے کسی سے کرنی ہے، اپنی ضرورت کے لیے کرنی ہے، غصہ میں اپنے اوپر قابو پاؤں گا، لیکن اس کا اجر دیکھیں اور اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اخلاق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب ہے۔ حدیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ احب عباد اللہ الی اللہ احسنہم اخلاقا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے جس کے اخلاق پسندیدہ ہوتے ہیں۔ یعنی اس میں تو کوئی ایسا تکلف نہیں کرنا پڑتا، آپ سڑک پر جا رہے ہیں، آپ کی گاڑی کے ساتھ ہلکی سی کسی نے گاڑی ٹچ ہو گئی، کسی کی غلطی کے ساتھ ہو گئی، تو ہم وہیں پہ اپنی گاڑی روڈ کے اوپر روک کر جب تک اس کو گالیاں نہیں نکال لیتے، جب تک، اور اگر وہ تھوڑا ہم سے کمزور ہے، ہم اسے دو چار تھپڑ نہیں رسید کر لیتے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم سے عدم برداشت کا شکار ہو چکے ہیں، ہم برداشت ختم ہو گئی، غصے پر قابو نہیں پا سکتے، ہم اخلاق حسنہ کے مکمل نہیں ہوئے، ہم برے اخلاق کے جو ہے وہ قابل برے اخلاق کا ہم شکار ہوئے، تو ہم نے اپنے غصے پر قابو نہ کرتے ہوئے غلطی پر ظلم کر دیا۔ آگے غلطی کوئی نہیں ہے، جب روڈ پر نکلتی ہے تو اس کے ساتھ کسی چیز کا ٹکرا جانا یہ تو کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن کیا ہوا کہ ہم نے اپنے غصے پر قابو نہ کیا، کسی غریب آدمی نے، کوئی سائیکل سے گزر رہا ہے، موٹر سائیکل سے گزر رہا ہے، اس کے کوئی پانی کے یا کیچڑ کے کوئی چھینٹے اس کے ٹائر گزرنے کی وجہ سے ہمارے جسم پر لگ گئے، کپڑے خراب ہو گئے، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کو اس حد تک ذلیل کیا، پریشان کیا اس کو، اور اگر وہ کمزور تھا تو مارا اس کو کہ تم نے ہمارے کپڑے خراب کر دیے۔ ناظرین کرام، کپڑوں کا خراب ہونا اپنی جگہ پر اور تکلیف دہ امر تو ہے، ظاہر ہے آپ کہیں جا رہے ہیں تو آپ کے کپڑے خراب ہوئے، نقصان تو بڑا ہوا، لیکن یہ اندازہ کریں آپ کہ ہم جہاں پر کپڑے خراب ہونے والے بندے کے غصے کے اوپر قابو پانے کی بات کر رہے ہیں، وہاں ساتھ ہی ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ اگر ہم سائیکل پر سفر کرنے والے ہیں، اگر ہم ہی وہ شخص ہیں کہ جن کے کیچڑ یا پانی میں سے موٹر سائیکل گزارنے کی وجہ سے اس کے کپڑے خراب ہوئے ہیں، اگر ہم ہی وہ شخص ہیں تو ہمیں سائیکل اور موٹر سائیکل پر بیٹھ کر بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔
ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو راستہ دیں، لوگ گزر جائیں تو پھر ہم اپنے سائیکل یا موٹر سائیکل گزار لیں، بجائے اس کے کہ سائیکل اور موٹر سائیکل کی وجہ سے گاڑی والے کے ساتھ لڑائی ہو۔ اور پھر عموماً یہ ہوتا ہے کہ کمزور اور غریب آدمی کو مارجن دیا جاتا ہے، سڑک کے اوپر دیکھنے والے تماشائی بھی جو ہیں وہ بھی طرفدار بن جاتے ہیں غریب شخص کے، اور گاڑی والے اور سائیکل والے کی لڑائی ہوئی تو گاڑی والے کی سختی آ جانی ہے، سائیکل والے کو معاف کر دینا ہے۔ لیکن اللہ یہ نہیں کہتا، اللہ کا رسول یہ نہیں کہتا، قرآن یہ نہیں کہتا کہ اخلاقیات غریب اور امیر کے لیے مختلف ہیں، کہ غریب کے اخلاق اور ہیں، امیر کے اخلاق اور ہیں۔ اللہ کے نزدیک تو غریب اور امیر ہونا کوئی معیار انسانیت ہے ہی نہیں۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ چاہے تم غریب ہو چاہے امیر ہو، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، دائرہ اخلاق کے اندر اگر آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اچھے اخلاق کے مالک بن جاتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو دنیا آپ کو اچھا انسان کہے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی بارگاہ میں درجہ محبوبیت بھی آپ کو مل جاتا ہے۔ اور پھر قیامت کے دن جب ہم اللہ تعالیٰ کی میدان میں پیش ہوں گے اور کی کفیلت ہوگی، اس وقت حضور نبی پاک علیہ السلام جن کے نام میں نام مرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، جن کے نام کے نعرے لاتے ہوئے ہم زندگی کے شیشوں کو ساٹ رہے ہیں، جن کے دیدار اور جن کی زلف باللیل اور چہرہ والضحیٰ کو دیکھنے کی تڑپ میں انجمن طلبہ اسلام کا ہر کارکن، انجمن طلبہ اسلام کا ہر ذمہ دار، انجمن طلبہ اسلام کا ہر سابق اپنی زندگی کے دن گن رہا ہے، اور وہ شمع عشق مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہم نے اپنی زندگی میں روشن کی تھی، اور پھر ساری زندگی ایک وقت پر شاید انجمن طلبہ اسلام سے تو ہم رفیق ہو جاتے ہیں، لیکن رفیق ہونے کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا انجمن طلبہ اسلام کے ساتھ رشتہ کمزور پڑ گیا ہے یا ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم سب جب سے انجمن طلبہ اسلام کے ساتھ وابستہ ہیں، صرف یہ ہے کہ ہماری ذمہ داریاں بدل جاتی ہیں۔ کارکن تھا ذمہ داری اور، امین تھا ذمہ داری اور، ہمدرد تھا، رکن تھا، صوبائی ذمہ دار تھا، رکن مشاورت تھا، پھر اس کے بعد رفیق ہو گئے۔ تو رفیق ہونا بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو میں بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہر شخص جو انجمن طلبہ اسلام کے ساتھ وابستہ ہے، اس کی آنکھوں میں محبت رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے خواب سجے ہوئے ہیں، چہرہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ رعنائیاں اور رونقیں دیکھنے کے لیے ہم اپنے شب و روز کاٹ رہے ہیں۔ تو کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں اس نعمت سے قیامت کے دن مالا مال کر سکتی ہے، ہمیں یہ خزانہ مل سکتا ہے؟ ناظرین کرام، سامعین کرام، میری مادر فکر کی ساتھ تعلق رکھنے والے کارکنان، ذمہ داران، وہ صرف اخلاق حسنہ ہے، اچھے اخلاق کا مالک ہونا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان احبکم الی و اقربکم منی فی الآخرۃ مجانسہ مخاسنکم اخلاقا و ان ابغضکم الی و ابعدکم منی مساویکم اخلاقا۔ کیا خوبصورت ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تم میں سے مجھے سب سے زیادہ پیارا اور آخرت میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو خوش اخلاق ہوگا، اور تم میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور بروز قیامت مجھ سے دور وہ شخص ہوگا جو بد اخلاق ہوگا۔ یہاں پہ تو کوئی نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کی بات ہی نہیں ہو رہی، حدیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور یہ نہیں کہا جا رہا کہ جو ٹھیک ہے عبادات کے اپنے فضائل ہوں گے، لیکن اخلاق کا حامل ہونا اور اچھے اخلاق کا مالک ہونا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہوں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ تعالیٰ کے حریم ناز میں ہوں گے، جنت تو بہت دور رہ جاتی ہے۔ حضور کا جو مقام ہے وہ تو بارگاہ الوہیت کے بالکل قریب ہوگا۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے تو وہ عبادت ضرور کرے، اگر کوئی شخص آخرت کی کامیابی چاہتا ہے عبادات ضرور کرے، لیکن اگر کوئی شخص قرب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتا ہے تو پھر اسے اپنی زندگی میں اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور یہی کامیابی ہے، یہی زندگی کی کامیابی ہے، یہی انسان کی شخصیت کا سب سے بڑا اثر ہے کہ جو عکس جال مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پرتاؤ ہے۔ اور ہمیں زندگی بھی اس طرح سے گزارنی چاہیے جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزارتے تھے۔
سیرت رسول پر عمل پیرا ہونا آپ سارے لوگ جانتے ہیں بہت معنی رکھتا ہے، بڑا افضل ہے۔ لیکن میں جس پہلو کو آج آپ کی سہارا لے کر روشناس کروانا چاہ رہا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہم سوشل لوگ ہیں، ہم اس طریقے سے شاید عبادات کے معاملات سے نہیں گزر سکتے، شاید ہم ساری رات قیام نہ کر سکتے ہوں، ہم سجدے کی طوالت کا لطف نہ اٹھا سکتے ہوں، شاید ہم ہر وقت ہاتھ میں تسبیح لے کر اپنے رب کی ذکر و اذکار میں مشغول نہ رہ سکتے ہوں۔ تو جب رہ نہیں سکتے، جب حالات اجازت نہیں دے رہے، توجہ ادھر نہیں ہو رہی، سستی ہے یا مجبوری ہے، تو پھر جو ہم کر رہے ہیں ایک کام تو وہ جو ہم کر ہی نہیں سکتے کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف مائل اپنے آپ کو رکھ لیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو پھر جو ہماری ذات سے ممکن ہو رہا ہے، ہم لوگوں کو مل رہے ہیں، ہم کاروبار کر رہے ہیں، ہم اپنے گھر میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے والدین ہیں گھر میں موجود ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے دوست ہیں، تو جب ان کے ساتھ ہم اپنی روزانہ کی زندگی گزار رہے ہیں تو پھر اسی روزانہ کے کیے جانے والے کام کے اندر کوئی ایسا خزانہ بنا لیں، کوئی ایسی روٹین بنا لیں، کوئی ایسی دلچسپی پیدا کر لیں کہ ہمارے یہی کام ہمارے لیے ذریعہ نجات بن سکے، ہمارے یہی کام ہماری بخشش اور مغفرت کا سبب بن سکے۔ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ اتفاقاً کر رہے ہیں یا دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر ہو تو رہے ہیں، تو اگر انہی کاموں کو ہم اخلاقیات کا معیار عطا کر دیں، اگر انہی کاموں میں ہم یہ اندازہ لگا لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سالار تھے اور موجد تھے، آپ دین الہی کے بانی تھے، دین اسلام کے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر بادشاہ بھی رہے، تو باقی سارے صحابہ جہاں پر روحانی ان کا رشتہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، وہاں پر ایک ریاست کے کارکن فرد ہونے کا بھی تھا۔ اور اگر اسلام کو ایک جماعت کہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی اس جماعت کے سپہ سالار تھے اور کارکنان اس کے صحابہ اکرام تھے۔ اگر ہم اسلام کو ایک ریاست کا نام دیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ تھے اور رعایا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے۔ اگر ہم اسلام کو ایک ڈپارٹمنٹ کہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے، اور اس ڈپارٹمنٹ میں ہیڈ کے نیچے جتنی ٹیم ہوتی ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے۔ اگر ہم ایک برگیڈ قرار دے دیں اسلام کو تو اس کے چیف آف آرمی سٹاف حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور اس برگیڈ کے جو فوجی تھے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے۔ لیکن دیکھنا صرف اس وجہ سے اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو کو قابل توجہ اس لیے بنانا چاہ رہا ہوں کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بادشاہ تھے تو آج کے بادشاہ وقت کو یہ سوچنا چاہیے کہ رعایا کے ساتھ اس طریقے سے پیش آئے جس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے پیش آتے تھے۔ ہم احادیث نبوی بیان کرتے ہوئے، ہم نماز روزے کا ذکر کرتے ہوئے، ہم جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہوئے اور خلافت راشدہ کا ذکر کرتے ہوئے، ریاست مدینہ کا ذکر کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا ادب کے ساتھ نام تو ضرور لیتے ہیں، فضائل بھی ضرور بیان کرتے ہیں، لیکن یہ ہم شاید بھول جاتے ہیں کہ آج کے رعایا کے ساتھ جو رشتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، کیا کوئی مسلمان بادشاہ ایسا کر رہا ہے؟ اور جتنے اخلاق کا مظاہرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے صحابہ کے ساتھ، کیا آج کوئی منسٹر، چیف منسٹر کر رہا ہے اس طرح؟ کوئی صدر پاکستان کر رہا ہے یا کسی اور مسلم ریاست کا کوئی کر رہا ہے؟ اور اگر ہم کسی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں تو کیا ہم اپنے جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کے ساتھ کرتے تھے؟ اور اگر ہم کسی جماعت یا کسی تنظیم کے ہیڈ ہیں یا ہم کسی ذمہ داری کے اوپر ہیں تو جس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کارکنان صحابہ کے ساتھ محبت فرماتے تھے، کیا آج ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے کارکنان کے ساتھ اسی محبت سے پیش آ رہے ہیں؟ کیا ہم آج وہی عزت اپنے کارکنان کو دے رہے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کارکنان کو دیتے تھے؟ اگر ہم دے رہے ہیں تو ہم اخلاق میں سے ایک ایسے خلق کا مظاہرہ کر رہے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کا سبب ہے۔ اور اگر ہم نہیں کر رہے ایسا کہ جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے ہماری مادر فکری ہے انجمن طلبہ اسلام ہے،
اگر تو ہم ذمہ دار جو ہے، جب ذمہ دار ہوتا ہے کوئی شخص، جو سابقین ہیں وہ بھی ذمہ دار رہے، جو اب ذمہ دار ہیں یہ بھی کل کو سابق ہو جائیں گے، تو جتنی بھی قیادت کے اپنے اوصاف ہیں ناظرین کرام، سامعین کرام، میری قیادت سے اس موضوع کے تناظر میں کسی کو بالکل ایسا نہیں بات کہ میں کوئی نئی بات کر رہا ہوں، اور نہ ہی اس کے اوپر آپ کو سوچنا چاہیے کسی بندے کو بھی۔ قیادت کے اپنے اوصاف ہیں، قیادت کے اپنے اخلاق ہیں، ہمیں ان اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پھر کارکن کے اپنے اخلاق ہیں، کارکن کو ان اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کارکن کا خلق یہ ہے کہ وہ اپنی قیادت کے ساتھ محبت کرے، قیادت کا احترام کرے، اس کی آواز پر لبیک کہے، اور قیادت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کارکنان کو ایک نظر سے دیکھے۔ کراچی سے لے کر خیبر تک، اور یہ جو نعرہ ہے، اس نعرے کو اللہ تعالیٰ انجمن طلبہ اسلام کی قیادت کو سلامت رکھے، اور یہ انجمن طلبہ اسلام کا ہی خاصہ ہے، یہ انجمن طلبہ اسلام کی ہی خصوصیت ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس امن اور محبت والے جھنڈے کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں جو شاید باقی جماعتوں، باقی تنظیموں اور باقی اداروں کو نصیب نہیں ہوتی۔ اور ہماری قیادت کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اپنے کارکنان کے ساتھ محبت کی وہی کوشش کرتی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ محبت فرماتی تھی۔ اور محبت کو ہی عام کرنا چاہیے، امن کو عام کرنا چاہیے، یہی اخلاق حسنہ ہے، اور یہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کا سبب بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے قرب کا بھی سبب بنتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اخلاق کی بے شمار اہمیت ہمیں نظر آتی ہے، جو حضرت امام غزالی نے بھی ویسے تو اس کے اوپر بہت سیر حاصل، اور ہر امام فخر الدین رازی کہہ لیں، علامہ اقبال کہہ لیں، جتنے بھی اچھے لوگ لکھنے والے گزرے ہیں انہوں نے اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنا مقصد تخلیق ہی یہ قرار دے دیا، اتنا بڑا نبی، نبیوں کا سردار، اللہ تعالیٰ کے محبوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے زندگی میں بھیجا ہی صرف اس لیے گیا ہے کہ میری بعثت کا مقصد یہ ہے کہ میں محاسن اخلاق کو مکمل کروں، یعنی کہ وہ اخلاق، وہ عادات، وہ خصائل کہ جو باقی انبیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین علیہم السلام اپنی زندگی میں کرتے رہے، تو ان میں کچھ نہ کچھ کمی تھی شاید۔ کہ دیکھیں جس طرح کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، لیکن جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں صبر کا ایک میسج ملتا ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی چیزیں انسان کی زندگی سے جو ریلیٹ ہیں وہ تھوڑی خاموش نظر آتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کریں تو وہاں پر بھی صبر اور حسن کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں تو پتہ چلتا ہے وہ عبادت گزار تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے ذرا طاقتور تھے، کوئی نہ کوئی پہلو، لیکن وہ تمام پہلو جو ایک حضرت انسان کو زندگی میں جن کی ضرورت ہے اور جن کے مطابق اس نے زندگی گزارنی ہے، اس کے گھر کے معاملات، اس کے دوستوں کے معاملات، اس کے رشتہ داروں کے معاملات، اس کے خوبیاں انبیاء کرام میں پائی جاتی تھیں، وہ بھی ساری میرے اندر پائی گئیں، اور جو ان میں سے کسی نے کوئی عمل نہیں کر پایا اپنی زندگی میں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے میری ذات کے اندر شامل کی ہیں، اور میری بعثت کا مقصد محاسن اخلاق کو مکمل کرنا ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نظر آتا ہے کہ جو قیامت والے دن بڑا سخت دن ہوگا، اس وقت تو نفسا نفسی کی کیفیت ہوگی، اعمال تولے جا رہے ہیں، جنت اور دوزخ کا معاملہ ہے، اور قیامت والے دن میزان لگ چکا ہے۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میزان میں سب سے گراں ترین شے اخلاق حسنہ ہوگی، یعنی آپ کی ساری نیکیاں میزان کے اندر ڈالی جائیں گی، آپ کے سارے اعمال تولے جائیں گے، لیکن سارے اعمال میں سے جو سب سے زیادہ مضبوط، طاقتور اور وزنی عمل ہوگا وہ آپ کا اخلاق ہے، وہ آپ کا حسن اخلاق ہے، وہ آپ کے اخلاق حسنہ ہیں جن کی وجہ سے آپ کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اور پھر عمدہ اخلاق کی اہمیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ تشریف فرما تھے تو ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے دائیں جانب آ کر کان میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمدہ اخلاق حسنہ کا نام دین ہے۔ پھر وہ صحابی بائیں طرف آئے اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ حضور نے پھر ارشاد فرمایا کہ عمدہ اخلاق کا نام دین ہے۔
اور پھر حضور علیہ السلام نے جب اس نے دوبارہ صحابی نے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ تو نہیں جانتا کہ دین یہ ہے کہ تو کبھی غصے میں نہ آئے. اللہ اکبر. ایک سائڈ پہ عمدہ اخلاق کو حضور علیہ السلام نے پورے کا پورا دین قرار دے دیا، جبکہ دوسری سائڈ پہ آپ نے فرمایا کہ کیا تو نہیں جانتا کہ دین نام ہی اسی چیز کا ہے کہ تو کبھی غصہ نہ کرے. میری مادر فکری سے تعلق رکھنے والے جملہ احباب جو بھی میرے ساتھ یہاں انجمن طلبہ اسلام ساؤتھ پنجاب کے اس پیج پر شامل ہیں، میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم دین کو سمجھ چکے ہیں؟ کیا صرف کلمہ پڑھ لینا، کیا صرف نماز پڑھ لینا ہی دین ہے؟ نہیں. دین نام ہے ایک مکمل ضابطۂ حیات کا، اور مکمل ضابطۂ حیات کی ریکوائرمنٹ ہی یہ ہے، تقاضا ہی یہ ہے کہ ایک انسان صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزارے، مکمل زندگی گزار کر جائے کہ جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیمات دی ہیں، اور جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر ہر انسان کی زندگی کا مقصد صرف یہ، مسلمان کی زندگی کا بالخصوص مقصد یہ ہے کہ وہ فلاح دارین حاصل کرے، دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو. آخرت میں جنت کے حصول کے لیے ہم سارے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے سارے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اخلاق کا اور اخلاق حسنہ کا عزت انسان کی اس کامیابی کے ساتھ بھی تعلق ہے کہ جو شخص اخلاق حسنہ کو اپنا لیتا ہے، اچھی عادات اپنے اندر شامل کر لیتا ہے، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. اس دنیا میں کامیابی کیا کہ ہر دیکھنے والا شخص اس شخص کی تعریف کرے گا، ہر ملنے والا شخص اس شخص کے بارے میں اچھے الفاظ کہے گا. وہ عربی کا ایک شعر، مجھے ہم شاید اس وقت ایف اے کے طالب علم تھے جب عربی زبان ایک مضمون کے طور پر ایک بک، مجھے نام نہیں صحیح اس کا یاد ہے، اس میں شعر لکھا جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ انسان ایک تذکرے کی مانند ہے. آج تک یہ الفاظ میرے وہم و گمان اور میرے ذہن و شعور کی تختی پر نقش ہیں کہ جب انسان چلا جاتا ہے تو میرے بارے میں ذکر کیا جائے گا. جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، کوئی میری کسی غلطی کی نشاندہی فرمائیں گے جو میرے مخلص دوست ہیں، کوئی میری ذات کے اوپر بات کریں گے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، یا جس کا جو بھی نقطۂ نظر ہے کسی طریقے سے بھی. تو جو میری گفتگو کے اوپر تبصرہ ہوگا، میری ذات کے اوپر تبصرہ ہوگا، میرے موضوع کے اوپر گفتگو ہوگی، یہ سارے کا سارا ذکر کہلاتا ہے، اور یہ اس کو تذکرہ کہتے ہیں. تو عربی شاعر نے کیا خوبصورت بات کہی. اس نے کہا دیکھیں جس نے آنا ہے اس نے جانا تو ہے. آپ ایک نشست میں بیٹھے ہیں، یہ تو نہیں کہ آپ وہیں پہ بیٹھے رہیں گے، آپ نے تو اٹھ کے جانا ہی ہے. جو جیسے ہی آپ اٹھ کے جائیں گے تو آپ کے بعد جو ذکر آپ کا ہوگا وہ تذکرہ کہلاتا ہے. تو وہ شاعر کہتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ایک بہترین تذکرہ بن جائے، یعنی کہ آپ جہاں بیٹھیں، جہاں رہیں، چند لمحوں کے لیے، چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، چند سالوں کے لیے، یہ ساری زندگی میں ہر پوائنٹ کے اوپر آپ اس چیز کو جب لاگو کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب آپ کسی جگہ سے چلے جاتے ہیں تو آپ کے چلے جانے کے بعد آپ کا ذکر ہوتا ہے. اگر تو وہ آپ کا ذکر اچھے لفظوں میں ہو تو سمجھیں کہ آپ ایک حسین تذکرہ ہیں، اور اگر آپ کے جانے کے بعد آپ کا ذکر اچھے لفظوں میں نہ ہو تو آپ سمجھیں کہ آپ اچھے اخلاق کے مالک نہیں ہیں. لوگ آپ کے ساتھ مطمئن نہیں تھے، لوگ آپ کے ساتھ محبت نہیں کرتے تھے. تو اس وجہ سے ناظرین کرام اور سامعین کرام، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے دن اس طریقے سے گزارے کہ اگر ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ہمارے رخصت ہونے کے بعد لوگ ہمارے اخلاق حسنہ کی مثال دیا کریں. لوگ بتایا کریں کہ یار وہ بندہ لوگوں کو ملتا تھا تو بڑی محبت سے ملتا تھا. اور محبت زندگی ہے کتنی ساری. میرا سب سے پہلا میسج بھی یہی رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، میرا آج کا آخری میسج بھی آپ لوگوں کے ساتھ اس گفتگو کا یہی ہے کہ زندگی میں اتنا تھوڑا وقت ہے کہ صرف آپ محبت کے لیے اگر اپنی ساری زندگی صرف کر دیں تو شاید آپ محبت کے باب کو تکمیل تک تو نہیں پہنچا سکتے، لیکن آپ اپنے حصے کا وہ چراغ ضرور روشن کر جائیں گے کہ آپ کے اس حسن اخلاق کو لوگ یاد ضرور رکھتے ہیں. قیادت بدل جاتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں، ہمدرد کارکن بن جاتا ہے، کارکن امین بن جاتا ہے، امین رکن بن جاتا ہے، رکن ذمہ دار بن جاتا ہے، رکن مشاورت بن جاتا ہے، رفیق بن جاتا ہے. میری جان سے عزیز تر
تحریک انجمن طلبہ اسلام سے وابستگان لوگوں، میرا صرف یہی اور میرا یہی مجھے حکم ازاں ہے اور میرا یہی میرے لیے سب سے بڑا میسج ہے کہ آئیں اپنی زندگی میں ایسے اخلاق کا مظاہرہ کریں کہ ہر کارکن ہمدرد سے مطمئن رہے، ہر امین کارکن سے مطمئن ہو، ہر امین رکن کے ساتھ محبت کرے اور ہر رکن اپنی قیادت کے حکم پر اسی طرح لبیک کہے کہ جس طریقے سے امین کارکن اور ہمدرد اس رکن کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور ہر قیادت میں آنے والا شخص اپنے کارکنان سے اسی طرح سے محبت کرے جس طریقے سے سارے لوگ قائد کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اپنے سالار کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اور محبت حسن اخلاق کی معراج ہے۔ آپ جتنا مرضی اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے رہیں، آپ جتنا مرضی جھکتے رہیں، لوگوں سے ملتے رہیں، اپنے سینہ کشادہ رکھیں، لیکن اگر ہمارے دل میں محبت کا عنصر شامل نہیں ہے تو یقین جانیے کہ ہماری زندگی کے کتاب میں ایک ایسے باب کی کمی ہے جو کہ حاصل کتاب کہلاتا ہے۔ اور اگر ہماری زندگی میں محبت نہیں پائی جاتی تو ہماری زندگی کے خزانے میں ایک ایسی چیز کی کمی ہے کہ جس کے بغیر زندگی غربت کا رنگ ڈھال جاتی ہے، غربت کا روپ اختیار کر جاتی ہے۔ عروس انسانیت کے چہرے کا نکھار صرف اور صرف محبت کے ساتھ ہے۔ میرا آپ کے ساتھ یہ رشتہ محبت ہے کہ آج آپ نے یاد کیا، جتنے لوگوں نے ٹائم دیا میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور میں سب سے یہی کہتا ہوں کہ ہر ایک سے اتنی محبت کریں، اتنی محبت پھیلائیں انجمن طلبہ اسلام کے اندر رہ کر کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کا تذکرہ ہوگا تو جب آپ کا ذکر ہو، جب آپ کے بارے میں تذکرہ ہو تو لوگ آپ کو برے الفاظ سے یاد نہ رکھیں۔ آخر میں انجمن طلبہ اسلام کی مرکزی قیادت، انجمن طلبہ اسلام کی صوبائی قیادتیں جتنی بھی پورے ملک میں کام کر رہی ہیں اور جس سطح پر کوئی ذمہ دار ہے اور کارکن ہے، سب کی خدمت میں دعا کی درخواست کے ساتھ اور نیک امیدوں کے ساتھ کہ میرا دل آج بھی آپ لوگوں کے لیے کھلا ہے، میرا سینہ آج بھی آپ لوگوں کی وجہ سے چوڑا ہے، میرا سر آج بھی انجمن طلبہ اسلام آپ کارکنان کی وجہ سے فخر سے بلند ہے۔ اگر آج بھی میرے قدموں میں لرزش نہیں آتی تو یقین جانیے صرف اور صرف انجمن طلبہ اسلام کی تربیت کا، اگر آج ہماری زبان کی لکنت ختم ہوئی ہے تو وہ انجمن طلبہ اسلام اور آپ کارکنان، آپ سابقین اور آپ ذمہ داران اور آپ قیادت کی محبت کی وجہ سے ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ جتنے اعزاز اللہ نے مجھے یا مجھ سے پہلے لوگوں کو دیے ہیں، اللہ تعالیٰ 70 گنا کر کے زیادہ میری تنظیم کے ہر کارکن، میری تنظیم کے ہر ذمہ دار اور میری تنظیم کے ہر سابق کو ہماری وجہ سے ہماری دعا کو قبول کرتے ہوئے واپس لوٹائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ کہ آپ کے توسط سے موقع ملا کہ میں اپنی قیادت کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، کارکنان کے ساتھ، جب انسان عملی زندگی میں آ جاتا ہے تو بے شمار مسائل کی بیڑیاں اس کے قدموں کو جکڑ لیتی ہیں، خیال منتشر ہو جاتے ہیں، دل جو ہے وہ ہر وقت مختلف معاملات میں الجھے رہتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں آپ کے ساتھ ملاقات، آپ کے ساتھ گفتگو کرنا، یہ گفتگو تو ایک بہانہ تھی، آپ سارے صاحبان علم ہیں، آپ سارے لوگ ان چیزوں کو زیادہ سمجھتے ہیں، صرف آپ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ اور آپ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، میں بھی یقیناً ابھی پروگرام سے فارغ ہو کے سب لوگوں کے میسیج ضرور دیکھوں گا اور کوشش کروں گا کہ ہر ایک کا رپلائی بھی کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو، محبت پھیلائیں، امن پھیلائیں اور اپنی ذات کو اخلاق حسنہ کا پیکر بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔